ایک بادشاہ اپنے ملک کی سیر کر رہا تھا کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ اپنی رعایا کا امتحان لیا جائے۔ اس نے ایک بڑی گزرگاہ کے بیچوں بیچ ایک چٹانی پتھر ایسے رکھوا دیا کہ گزرگاہ بند ہو گئی۔ اپنے ایک پہرہ دار کو نزدیک ایک درخت کے پیچھے ہٹا کر بٹھا دیا تاکہ وہ آتے جاتے لوگوں کے رد عمل سنے اور اسے آگاہ کرے۔ اتفاق سے جس پہلے شخص کا وہاں گزر ہوا وہ شہر کا مشہور تاجر تھا۔ اس نے بہت ہی نفرت اور حقارت سے سڑک کے بیچوں بیچ رکھی اس چٹان کو دیکھا تو اس نے ہر اس شخص کو بے نقط اور بے حساب باتیں سنائی جو اس حرکت کا ذمہ دار ہو سکتا تھا۔ چٹان کے ارد گرد ایک دو چکر لگائے اور چیختے داڑتے ہوئے کہا کہ وہ بھی جا کر اعلیٰ حکام سے اس حرکت کی شکایت کرے گا اور جو کوئی بھی اس حرکت کا ذمہ دار ہوگا اسے سزا دلوائے بغیر آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اس کے بعد وہاں سے تعمیراتی کام کرنے والے ایک ٹھیکیدار کا گزر ہوا۔ اس کا رد عمل بھی اس سے پہلے گزر جانے والے تاجر سے مختلف تو نہیں تھا، مگر اس کی باتوں میں ویسی شدت اور گرد گرج نہیں تھی جیسی پہلے والے تاجر دکھا کر گیا تھا۔ آخر ان دونوں کی حیثیت اور متن میں نمایاں فرق بھی تو تھا۔ اس کے بعد وہاں سے تین ایسے دوستوں کا گزر ہوا جو کام کاج کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ انہیں چٹان کے پاس رک کر سڑک کے بیچوں بیچ ایسی حرکت کرنے والی کو جاہل، بےہودہ اور گھٹیا انسان سے تشبیہ دی، کہہ کے لگاتے اور ہنستے ہوئے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس چٹان کو سڑک پر رکھے 2 دن گزر گئے تھے کہ وہاں سے ایک مفلوک حال اور غریب کسان کا گزر ہوا۔ کوئی شکوہ کیے بغیر جو بات اس کے دل میں آئی وہ یہ تھی کہ وہاں سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوگی۔ اپنے ہمدردانہ احساس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح یہ پتھر وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ ایک وزنی پتھر کو اکیلے وہاں سے ہٹانا بہت مشکل کام تھا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور اپنی مضبوط لاٹھی سے زور لگا کر وہاں بڑی جدوجہد کے بعد چٹان نما پتھر وہاں سے ہٹا دیا۔ اور جیسے ہی یہ چٹان وہاں سے ہٹکی تو نیچے ایک چھوٹا سا گڑھا کھدا ہوا تھا جس میں رکھی ہوئی ایک صندوقچی سے نظر آئی۔ کسان نے کھول کر دیکھا تو اس میں سونے کا ایک ٹکڑا اور ہاتھ لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ حاکم وقت غرض سے اس چٹان کو سڑک کے درمیان سے ہٹانے والے شخص کے نام، جس کی مثبت اور عملی سوچ نے مسائل پر شکایت کرنے کی بجائے اس کا حل نکالنا زیادہ بہتر جانا۔